خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. دونوں کیفیتیں ہیں. جو یہاں امام ہوگا وہی اس کا وہاں امام ہوگا. سب مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. جو جس کا یہاں امام ہوگا وہ اس کا وہاں امام ہوگا. میرے محترم آیت کی روح سے کوئی بھی انسان نبی کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا. قرآن کی آیت کی روح سے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہاں ملت اسلامیہ کے 73 فرقے ہیں. 73 فرقے ہیں. علی کے چاہنے والے جتنا فخر کریں اتنا تھوڑا ہے. 72 فرقوں کے 4 امام ہیں، ایک فرقے کے 12 امام ہیں. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی، 72 فرقوں کے 4 امام ہیں اور ایک فرقے کے 12 امام ہیں. میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں جملہ مزید آسان کر دوں تاکہ سمجھ آئے. ان 72 فرقوں کے پہلے امام کا نام ابو حنیفہ ہے، دوسرے کا نام مالک ہے، تیسرے کا نام شافعی ہے اور چوتھے کا نام احمد بن حنبل ہے. وہ آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن آیت اپنی جگہ پر ویسے کھڑی ہے جیسے 14 صدیاں پہلے کھڑی تھی کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو ابو حنیفہ کے دور میں تھے، جو مالک کے دور میں تھے، جو احمد بن حنبل کے دور میں تھے، جو شافعی کے دور میں تھے، وہ آئے اور آج کا دور چلتا چلتا اس 1444 ہجری تک پہنچ گیا. 14 صدیوں سے بھی آگے چلا گیا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، دائیں بائیں جھانک کے دیکھو کہ کسی کے پاس کوئی امام ہے، یہ چلے گئے ہیں. تو الحمدللہ ایک فرقہ ہے علی کے چاہنے والوں کا، جن کا امام کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے. سب مل کے، سب مل کے پوری طاقت سے مرد آباد حیدری حیدری. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، مرشد جن کے امام آئے اور آنے کے بعد چلے گئے، لیکن یہاں میرے محترم مرنے ورنے کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارا پہلا امام مولا علی ہے اور آخری امام حجت خدا قائم آل محمد ہے. پہلا بھی علی جیسا ہے، آخری بھی مولا علی جیسا ہے. پہلا بھی رسول اللہ جیسا ہے، آخری بھی رسول اللہ جیسا ہے. یہاں کوئی امام مرتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے 11 کے 11 شہید ہیں، اس وجہ سے بھی زندہ ہے. اور 12واں کیونکہ سب کا وارث ہے اس لیے بھی قائم ہے. ارے امام تو امام، جو ان کی محبت میں مر جائے وہ بھی نہیں مرتا. اگر یقین نہ آئے تو وہ دیکھو، من مات حب آل محمد ماتا شہیدہ. ارے جس کا نوکر نہیں مرتا، امام کیسے مر جائے گا؟ بولو یار میرے اس طرح نہیں، اس طرح نہ کسی کا ہاتھ نیچے آئے، نہ پوری طاقت سے سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. وہ جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کا محب نہیں مرتا. میرے محترم سامعین گرامی قدر، مرشدوں سے خصوصی دعا لیتے ہوئے 2 بہنیں ہیں. ایک بڑی بہن ہے، ایک چھوٹی بہن ہے. بڑی بہن کا نام موت ہے، چھوٹی بہن کا نام نیند ہے. اور موت کب آتی ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. نیند کیسے آتی ہے؟ وہ بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے. انسان سو جاتا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. لیکن نیند وہ کیفیت ہے جس میں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر ہر کیفیت میں وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے میرے محترم آنکھیں بند ہوئی تو کسی نے کہا، مثلا نانا صاحب نے کہا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ میں کہوں گا میں جاگ رہا ہوں. اس سے نیند آتی ہے مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب آنے جانے والے کا پتہ نہ چلے، جب آواز کا پتہ نہ چلے. یہ ہے چھوٹی کیفیت. ارے علی کے چاہنے والوں کی بڑی کیفیت دیکھیے. جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، کندھا ہلانے والا ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسماعیل سن بھی اور سمجھ بھی، سن بھی اور سمجھ بھی. جو سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. کہا یہ جاتا تیرا پہلا امام مولا علی ہے، تیرا دوسرا امام مولا حسن ہے، تیرا آخری امام قائم آل محمد ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کا محب مر کے نہیں مرتا، اس کا مولا کیسے مر جائے گا؟ سب
पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक जितने भी इधर मेरी तरफ मतवज्जो हो जाए, मौला के चाहने वाले बैठे पूरी ताकत से नारा हैदरी। जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, और याद रखिए जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबतें होती हैं, सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके हल हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किलें हैं तीन। तो जो चाहता हूं जिसे यकीन ना है वो बेशक ना बोले। सबसे बड़ी मुश्किलें हैं तीन। पहली मुश्किल का नाम है मौत, दूसरी मुश्किल का नाम है कब्र, तीसरी मुश्किल का नाम है हिसाबो किताब हशर। वो जो है मेरे मोहतरम सामईन का, कम से कम ऐसा पीर, ऐसा इमाम तो होना चाहिए, मलकल मौत बाद में आए, इमाम पहले आ जाए। सब बोलो हैदरी। ऐसा इमाम तो होना चाहिए कि मलकल मौत बाद में आए, इमाम पहले आ जाए। मलकल मौत बाद में आए, इमाम पहले आ जाए। कब्र में तुम बाद में पहुंचो और फरिश्ते भी बाद में आए। कहने वाला है, अली बादशाह खुतबा दे रहे हुआ है, मौला ने फरमाया परेशान क्यों बैठे हो? उसने कहा या अली सरकार, आपके खुतबों में मौत का जिक्र सुनता हूं तो जिसकी वजह से परेशान हूं, मेरे हैरान तो उसे पूरी तरह से चाहता हूं, मौत का जिक्र सुनता हूं तो परेशान होता हूं। मेरे मौला ने फरमाया अरे जिसका पीर अली है, क्या वो भी मौत से डरा करता है? बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जिसका पीर अली है क्या वो भी मौत से डरता है? उसने हाथों को जोड़ के कहा या अली सरकार, आप कभी जमल में होते हैं, कभी सफीन में होते हैं, कभी नहरवान में होते हैं, कभी किसी मैदान में होते हैं, कभी मक्के में होते हैं, कभी मदीने में होते हैं, कभी किसी जमीन के जर्रे पर होते हैं। जब मलकल मौत आए और मेरी मौत का वक्त आए और आप ना हो, मैं तो मारा गया। तो जो है मेरे मोहतरम, मैं तो मारा गया, आप कहीं होंगे। तो यहाँ मेरे मौला का जुमला है और दाद भी शाह निशान लूंगा यहां से लेकर आखिर। अली मौला, अली मौला मेरे मोहतरम सामईन गिरामी, अली इब्ने अबी तालिब पहले तशरीफ ले आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ले साहिब ज़मा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर के अली जैसा इमाम अता फरमाया। और ये बहुत बड़ा जुमला, अली जैसा मौला अता फरमाया, मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे इमाम अता फरमाए। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर पूरी तवज्जो इस जुमले पर, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इन्हें अस्तफा किया, अल्लाह ने इन्हें मुस्तफा किया और अल्लाह ने इन्हें चुना और चुन के कुरान का वारिस बनाया। इस जुमले पर पूरी, और हम जितना शुक्र करें, जितना शुक्र करें, जो सुन रहा है उस पर जुमला ये असर करेगा, जितना शुक्र करें उतना कम है। अल्लाह ने जिनको कुरान का वारिस बनाया उन्हीं को हमारा वारिस बनाया, जिनको कुरान का वारिस बनाया उन्हीं को हमारा वारिस बनाया। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पूरी कायनात आदम आलम में ये इतने बड़े वारिस हैं। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसन ज़ैदी साहब का जुमला है कि खुदा का फजल है हमारे इमाम चुने हुए हैं, लोगों के छटे हुए हैं। ये हमारे इमाम चुने हुए, और कैसे चुने हुए हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह गुजरा है और चौथे शहंशाह उसके महल में आए, और जब वो मेरे मौला तशरीफ लाए तो उसने सारे मजमे से सवाल किया, इस वक्त रूहे जमीन में सबसे अफजल कौन है? सावजार है, उन लोगों ने कहना था बादशाह से अफजल कौन हो सकता है, आप ही अफजल है, सबसे अफजल आप है। तो कहा नहीं, हक यह है कि मैं अफजल नहीं हूं, बल्कि सैयद सज्जाद अफजल है। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद, दरूद पढ़े मौला। चौथे इमाम अफजल हैं। पूछा गया कैसे अफजल हैं? फरमाया अब दलील सुनिए उसकी। सारी दुनिया की ख्वाहिश है कि हम इनके साथ निस्बत रखें, इनकी ख्वाहिश नहीं हम किसी और के साथ निस्बत रखें। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी, सारी कायनात की ख्वाहिश है कि हम इनके साथ निस्बत रखें, और इनकी ख्वाहिश नहीं हम किसी और के साथ निस्बत रखें, क्योंकि सारी कायनात की निस्बत कलमे के साथ है।
کلمہ رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا. پوری کائنات میں اگر کوئی ذات ہے، یہ بھی سمجھیے میرے محترم، اگر کوئی ذات ہے، یہ لاکھوں ذاتیں بنی ہوئی ہیں نا، مطلب میمن ہو گئے، مختلف ذاتیں ہو گئیں جو یہاں ہیں یا پنجاب میں ہیں، لیکن ذات ایک ہی ہے. وہ ذات ہے سید کی ذات، کیونکہ ان کا نسب ہے رسول اللہ کے ساتھ ملتا. اور جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسلین میں سے ہیں. صرف رسول کا شجرہ ہی نہیں، رسول کے آباء و اجداد کا بھی شجرہ ہے. اب جتنی کائنات میں ذاتیں ہیں وہ ساری کی ساری سادات کی غلام کہلاتے ہیں. ذات اللہ نے، یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ سادات کی ذات ہے. ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھیں. ایک دفعہ بآواز بلند پھر درود پڑھیں محمد والے محمد. اور یہ چنے ہوئے امام ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، نبیوں کے سلطان پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ اگر یہ بندوں کی طرح ہے یا بندوں کی طرف سے ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. وہ جو ہے میرے محترم، قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، ابو جہل کا بیٹا دوڑا دوڑا ابو جہل کے پاس پہنچا کہ رسول اللہ نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اب دین کی تبلیغ بھی رک جائے گی، اسلام بھی رک جائے گا، قرآن کی تبلیغ بھی رک جائے گی. اب سارے آپ پلان ختم کر دیں، نہ جنگ کا پلان بنائیں، نہ کانٹے بچھائیں، نہ ظلم کریں، نہ جبر کریں. اب قرآن کی صورت کے مقابلے میں ایک صورت لائیں، وہ دعویٰ واپس کر دیں گے. اور قرآن کی بھی آج تک دعویٰ ہے کہ اگر یہ بندوں کی طرح قرآن ہے، یہ بندوں کی طرف سے ہے، تو اس جیسی ایک صورت لاؤ. آج بھی دعویٰ ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، کیسے آپ سنیں گے اور یہ مولا جانے یا آپ جانے، جب قرآن کی ایک صورت جیسی پوری مخلوقات جن اور ملائکہ صورت بنا کے نہیں لا سکتے، تو 14 صورتیں جو اللہ جیسی صورتیں ہیں، بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، جو ایک سورج جیسے نہیں لا سکے وہ پورے قرآن جیسے کیسے لائیں گے؟ اب میرے محترم، اب پوری توجہ چاہتا ہوں، جب سامت کا مقابلہ نہیں آ سکا تو ناطق قرآن جیسا کیسے آ گئے؟ تو ابو جہل نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا خاموش ہو جا، غور سے سن، خاموش ہو جا، اور آج کے بعد محمد کی محفل میں نہ جانا، محمد مصطفیٰ کی مجلس میں نہ جانا. تو پتا چلا یہ کہتے ہیں جو لوگ کہ مجلس حسین میں نہ جاؤ، رسول اللہ کی مجلس میں نہ جاؤ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ابو جہل کے پیغام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ابو جہل کے پیغام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ مجلس ہے رسول خدا کی مجلس، یہ مجلس ہے ائمہ اطہار کی مجلس، یہ ان کے ذکر کی مجلس ہے جس کا ذاکر خود پروردگار عالم ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر، اور محبان اہل بیت کی عزت دیکھیے. ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بادشاہ تامور بادشاہ. وہ محب اہل بیت تھا، وہ عاشق اہل بیت تھا، وہ عزادار مظلوم کربلا تھا. تو اس کی قبر کے قریب ایک جاہل ملا جاتا تھا، وہ جا کے اسے برا بھلا کہہ کے نکل جاتا تھا کہ یہ فلاں فلاں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس کی قبر پر میں غلط الفاظ کہہ کے چلا جاتا ہوں. ایک دن اسی ملا کو رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تو پہلو میں تامور بیٹھا ہوا تھا. تو جو ہے میرے محترم صاحب، اس نے کہا یہ تو فلاں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، یہ پہلو میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو رسول اللہ کا چہرہ جلال بن گیا، کہا اسے ہاتھ بھی نہ لگانا. وجہ کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ میرے حسین کا عاشق ہے. بولو یار میرے محترم سامعین کرام قدر، یہ میرے حسین کا عاشق. آخری آدمی تک کون سن رہا ہے اور کون خاموش بیٹھا ہے؟ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ارے حسین کے عاشق کو نبی خواب میں بھی اپنے سے دور نہیں کرتے، تو ظاہر پہ حسین کے ماتمی کو کیسے دور کر دیں گے؟ جو ہے میرے محترم سامعین کرام، تو الحمدللہ یہ وہ تذکرہ ہے جو امام کا تذکرہ ہے، جو حجت خدا ولی خدا کا تذکرہ ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے. تو جو ہے قوم
जिनका दामन इमामत से भरा सिफ्त है, ये सखावत बड़ी सिफ्त है। देखिए मेरे मोहतरम, मैं मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए विलायत अहले बैत के नगीने लेके आता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जितनी मैंने वजह से यहाँ पढ़ी है या पढ़ूंगा, उनमें फदाइल का कोई जुमला, कोशिश यह है कि कोई जुमला मिले ना। मसाइब तो वही 14 सदियों से है जो एक ही पढ़े जाते हैं। और मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, याद रखिए, मौला अली से पूछा गया, या अली, अदल सबसे अल्लाह की बड़ी सिफ्त है, यह सखावत सबसे बड़ी सिफ्त है। अदल बड़ी सिफ्त है या सखावत बड़ी सिफ्त है? फिर सुने, अदल या अली बड़ी सिफ्त है या सखावत बड़ी सिफ्त है? पूछा मुर्शद उस मौला अली से जा रहा है जिससे बड़ा ना कोई आदल है, जिससे बड़ा ना कोई सखी है। आप समझे? अदल बड़ी सिफ्त है या सखावत बड़ी सिफ्त है? अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, बड़े बड़े सखी गुजरे हैं, उनमें एक हातिम ताई भी बड़ा सखी है। हातिम ताई के बारे में यह कहा जाता है कि उसके महल के 40 दरवाजे थे। 40 दरवाजे थे हातिम ताई के महल में। कोई साइल मांगने के लिए आता, एक दरवाजे से मिलता, दूसरे दरवाजे से मिलता, और हत्ता के 40वें दरवाजे पर जाता तो साइल की भूख खत्म हो जाती। अब मेरे मोहतरम, ये भी बड़ी सिफ्त है, बड़ी बात है कि उसके महल के 40 दरवाजे थे। या अली मेरे मौला, हमारे अगर घर के 2 दरवाजों में, अपनी बात करता हूं कि अगर कोई फकीर मांगने के लिए आए एक दरवाजे पर तो उसे दे दिया जाए, दूसरे पर आए तो हम यही कहेंगे भाई अभी अभी तो दिया है, अब फिर आ गए हैं। तो उसके महल के मुर्शद 40 दरवाजे थे, हर एक से मिलता था। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी का तो ये बड़ी सिफ्त है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया कि मौला आप क्या हैं? अब सुनिए, करीम की नगरी में ये जुमला मेरे मोहतरम, मेरे मौला से पूछा कि आप में कौन सी सिफ्त है? फरमाया अस्सखी शोती कबल सवाल वल करीम बाद योती कबल सवाल। सखी उसे कहते हैं जो साइल को सवाल करने के बाद अता करे, और करीम उसे कहते हैं ना भी मांगा जाए फिर भी नस्लों को अता कर देता है। सब मिलकर पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, पूरी। तो जो है मेरे मोहतरम, तो मौला आपको जज़ाए दे शहजादी, ये कायनात इज्जत हैदर करार के सदके में सादात की नस्लों में हमेशा इज्जत और सरदारी कायम दायम हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में जहां सादात रहे, हमेशा आबाद और शाद रहे। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, अली उस करीम को कहते हैं। मेरे मौला हसन मुश्तबा से किसी ने पूछा, या मौला बताइए कि हातिम ज्यादा सखी था या आपका बाबा सखी था? हातिम के 40 दरवाजे थे। मुस्कुरा के फरमाया, अरे हातिम के दरवाजे से मांगने वाले इंसान होते थे, आदम ज़ादे होते थे, और मेरे बाबा के दरवाजे पर कभी आदम मांग रहा है, कभी नूह मांग रहा है, कभी मूसा मांग रहा है। वो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जज़ाकल्लाह मौला बादशाह पूरी ताकत हैदरी। वो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, सखी वही है जो साइल से रदो कद न करे, यहां से लेकर आखिरी आदमी तक जिस जिसका ईमान हो। सखी और वारसाने जन्नत का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शदादे, ये भी जुमले मौला की अता है। पूरी कायनात में 12 इमा के मानने वालों के अलावा अल्लाह ने किसी को मजलिस नसीब ही नहीं की। निजात होते हुए पाकों के जिक्र में कैसे आ
جو میں اب پڑھنے لگا ہوں، میرے سے پوری توجہ چاہتا ہوں، مجھے زیادہ یہ جملہ خود مولا علی کا ہے، اور مولا علی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ساسا ابن سوہان ہے، ساسا ابن سوہان، پوری توجہ چاہتا ہوں، جو چپ کرنے کے لیے آیا ہے مجلس میں اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زبان، یہ آواز اللہ نے دی ہی ذکر علی پر بولنے کے لیے ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اسے حیدر کرار کی قسم، قرآن میں جا کے پوچھیے، ہر چیز کا ایک حساب ہوگا۔ یہ ہاتھوں نے کیا کیا، یہ آنکھوں نے کیا کیا، یہ سر نے کیا کیا، یہ پاؤں نے کیا کیا، پاؤں کہاں چل کے گئے ہیں، ہاتھ کہاں اٹھے ہیں، آنکھیں تمہاری کہاں اٹھی ہیں، زبان کہاں بولی ہے، کان نے کیا کیا سنا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ لیکن ہر چیز کے حساب سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو مولا عباس کی علم کی زیارت میں وقف کر دیا کرو، اپنے ہاتھوں کو ذکر حسین پر اٹھا دیا کرو، اور اپنی زبان کو ذکر علی میں پیار کر دیا کرو۔ اگر علی علی زبان پر علی علی کا ذائقہ ہوگا تو فرشتے کیا لکھیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ یہی کہیں گے علی علی سنتا رہا ہے، علی علی کرتا رہا ہے۔ حیدری میرے محترم، اب آئے گا جملہ علی 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 پوری طاقت حیدری۔ اب یہ جملہ میرے مولا کا جملہ ہے، آئے گا نارے میرے مولا کا جملہ ہے، نام صحابی کا ساسا ابن سوہان، ساسا ابن سوہان۔ وہ پوچھ کب رہا ہے کہ میرے مولا کائنات کے تلوار لگی ہوئی ہے، ضرب لگی ہوئی ہے، اور مولا اپنے گھر میں ہے، رو رہا ہے دروازے پر کھڑا ہو کے۔ میں نے ایسا سوال پوچھنا ہے، اگر نہ پوچھا تو ساری زندگی تڑپتا رہوں گا۔ مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میرے بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب ساسا کے لیے پردہ کروایا گیا، اب دیکھیے کتنا سوال اہم تھا، پردہ کروایا گیا، مولا کائنات کے پاس پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اب پوچھ کس کیفیت میں رہا ہے، بتا مولا کس لیے رہے ہیں، اور میں یہاں شاہ کریم کے منبر پر آپ کے سامنے 14 صدیوں بعد بیان کر رہا ہوں۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، ساسا نے پوچھا یا علی آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا ساسا میں آدم سے افضل ہوں۔ فرمایا اس کی مولا دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا آدم کو اللہ نے کہا گیہوں نہیں کھانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، گیہوں نہیں کھانا، تو میں علی ابن ابی طالب کو کہا بھی نہیں گیا، پھر بھی علی نے ساری زندگی نہیں کھایا۔ فرمایا یا علی آپ افضل ہیں یا نو افضل ہے؟ فرمایا میں نو سے افضل ہوں۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ نو پر تھوڑا سا ظلم ہوا تو نو نے ہاتھ اٹھائے، عذاب امت پر آ گیا، مجھ پر نو سے زیادہ ظلم ہوا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں کہوں گا یا علی آپ ہاتھ کیسے اٹھاتے؟ نو کے ہاتھ نو نبی کے ہاتھ ہے، اور آپ کے ہاتھ خود اللہ کے ہاتھ ہے۔ آئے گا نعرہ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ساسا نے کہا یا علی آپ افضل ہیں، یا علی آپ افضل ہیں۔ مجھے نے پوری طرح چاہتا ہے یا علی آپ افضل ہیں یا جناب یوسف افضل ہے؟ یوسف اتنا حسین ہے جس کے چہرے کی خوبصورتی کا پورے زمانے میں اعلان ہو رہا ہے، یوسف زیادہ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ فرمایا میں یوسف سے افضل ہوں۔ فرمایا یوسف سے آپ افضل کیسے ہیں؟ فرمایا یوسف کا چہرہ یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے، اور علی کا چہرہ خود جلی کا چہرہ ہے۔ فرمایا اے علی آپ افضل ہیں، یا علی آپ افضل ہیں، یا علی آپ افضل ہیں، یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ سے ایک بندہ قتل ہوا، موسیٰ نے کہا مجھے خوف آتا ہے بستی میں جانے کے لیے، ارے جس سے ایک قتل ہو وہ ڈر رہا ہو، تو نے دیکھا نہیں ساسا میں علی ابن ابی طالب نے کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے بھائی کو آپ افضل ہے یا جناب عیسیٰ افضل ہے؟ مسکرا کے علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ یا اس کی دلیل کیا ہے؟ یا اس کی دلیل یہ ہے عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا جاتا ہے اور میری ماں کو بلایا جاتا ہے۔ حیدر حیدر پوری طاقت سے حیدری۔ بی بی آباد و شاد رکھے، بات بھولے تو نہیں۔ یا علی سرکار عدل افضل ہے یا سخاوت افضل ہے؟ وہ جو ہے میرے محترم سامعین، تو یہاں میرے مولا کائنات نے فرمایا
اب دونوں صفتوں کا مظہر اللہ کی مولا علی ہے. نہ علی بادشاہ سے بڑا کریم کوئی ہے اور نہ علی بادشاہ سے بڑا کوئی عادل ہے. تو جو ہے میرے محترم سامعین کرام، یہ دونوں صفتیں مولا علی کی ہیں. اور مسکرا کے فرمایا مولا علی نے. اور دیکھیے تبدیلی لانے والے کہتے ہیں ہم تبدیلی لے آئیں گے، فلاں گورنمنٹ کہتی ہے دعویٰ کرتی ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. یا ذرا مولا کے فرمان کو سمجھو کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں یاد رکھو دو صفتیں ہیں، ایک عدل ہے ایک سخاوت ہے. اور جب عدل قائم ہوتا ہے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. عدل قائم ہوتا تو کوئی غریب نہ ہوتا، عدل قائم ہوتا کوئی پریشان. اب جملہ سمجھو میرے محترم سامعین کرام، عدل قائم ہوتا تو کوئی مزدور نہ ہوتا، عدل قائم ہوتا تو کسی کے گھر میں کوئی بیماری نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی، آفت نہ آتی، مصیبت نہ آتی. اس لیے تو دعا کر رہے ہیں اے عدل پوری طرح سے نعرہ حیدری. اور جب عدل قائم ہوگا میرے مولا کے بہت سارے نام ہیں، میرے مولا کے بہت سارے نام ہیں میرے محترم سامعین گرامی قدر. میرے مولا کے ایک ناموں میں سے ایک نام قائم آل محمد ہے اور دوسرا میرے مولا کے نام میں سے نام بقیت اللہ ہے. اور ان ناموں کی طرح میرے مولا کا نام عدل آل محمد ہے. جملہ بہت بڑا تھا میرے محترم سامعین گرامی قدر. مولا عدل کریں گے، قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ پر شریف عدل کریں گے. اور زمانے سے غربت ختم ہو جائے گی. بارشیں بہت ہوئی ہیں نا ان دنوں. میرے مولا کی عزت کی قسم، اس منبر کی قسم، جب میرے مولا تشریف لائیں گے تو یہ پانی کی بارش نہیں ہوگی، سونے کی بارش ہوگی. بولو یار میرے محترم سامعین کرام، اب کوئی سننا چاہتے ہیں تو پھر بولتے ہیں سونے کی بارش ہوگی. شیر جو ہے وہ درندہ ہے، وہ ہرن اور بکری کو کھاتا ہے. جب مولا تشریف لائیں گے جیسے بکری چر رہی ہوگی ویسے شیر چر رہا ہوگا. اس وقت اب کتنی کرنسیاں لاگو ہیں، ڈالر ہے، یورو ہے، ریال ہے، پاکستانی روپیہ ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. لیکن جب وہ آئے گا جو پوری کائنات کا شاہ اور بادشاہ ہے اس وقت ساری کرنسیاں ختم ہو جائیں گی. ارے جب حکومتیں ختم ہو جائیں گی، بولو یار، تو کرنسیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کون سی کرنسی ہوگی؟ سننا چاہتے ہیں تو اس وقت کی کرنسی کا نام ہوگا درود. مثلا نانا سائیں جائیں گے تو بہت بڑی مارکیٹ میں ایک ہار سونے کا پسند آئے گا مولا کے ظہور کے وقت، تو کریں گے کیا؟ اوپر اس کی قیمت لکھی ہوگی 15 مرتبہ درود پڑھو اور لے جاؤ. میرے محترم بولو یار میرے محترم، یہ روایات ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز پسند آئے گی کیونکہ اس وقت گاڑیاں واڑیاں یہ جہاز وہاز یہ کچھ نہیں رہے گا. جہاز ہوتا ہے وہ ذریعہ جو ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے، گاڑی بھی یہی ذریعہ ہوتی ہے. مثلا مرشد اسد سائیں جو بیٹھے ہیں اب یہ چاہیں گے کہ مولا کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے جائیں اور مولا سامرا میں ہے، ابھی دل میں خواہش کریں گے مولا کے قدموں میں پہنچ جائیں. بولو یار بولو یار میرے مولا. اللہ جل، بولو اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل حیدری. وہ جو ہے میرے محترم پھر بھی اس زمانے میں مجھ جیسا ہی ہوگا. میرے محترم سامعین میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، مجھ جیسا ہی کوئی ہوگا. آگے کہے گا مولا مجھے درہم و دینار کی، مجھے ہیرے جوہرات کی ضرورت ہے. تو ایسے عالم میں میرے مولا فرمائیں گے ہیں ہماری حکمرانی میں بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں سونا ہیرے جوہرات کی ضرورت ہے. اپنے اپنے خادموں کو مولا امر کریں گے کہ لے جاؤ خزانے میں جتنا چاہے لے جائے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر وہ اس دور کا آدمی ہوگا، اب وہ فوراً گٹھڑی باندھے گا ہیرے جوہرات کی، دل میں کہے گا عطا کر دیا ہے کہ گھر میں رکھنے کی تو جگہ نہیں، اسے کہاں لے جا کے رکھوں گا. پھر مولا کے پاس آئے گا انشاءاللہ اس جملے پر دعا ضرور آئے گی اور نعرہ بھی آئے گا. مولا کے پاس آ کے فرمائے گا مولا نہیں ضرورت، ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں. مسکرا کے علی کا لال علی کی طرح بول کے فرمائے گا ارے نہیں لیا کرتے. اب وہ پھر مولا کی بارگاہ میں چپ کر کے وہاں سے چلے گا تو راستے میں کہے گا کہ بیوی بچے کیا کہیں گے، یہ کیا اٹھا کے لے آیا ہے، پہلے تھوڑا ہے
اب وہ اسے پھینکے گا باہر اور چپ کر کے گھر چلا جائے گا، نہ پیچھے دے سکتا ہے تو نہ وہاں اپنے گھر میں لے کے جا سکتا ہے. 1 مہینے کے بعد وہاں سے گزرے گا، جیسے پھینکا تھا ویسے ہی پڑا ہوگا. یہ ہے عدل آل محمد، یہ ہے مولا حجت خدا ولی خدا کا عدل. ایک دفعہ درود پڑھے محمد. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، علم کی کیفیت یہ ہوگی کہ گھر میں جو بیٹھی ہوئی عورت ہوگی وہ کائنات کی سب سے بڑی عالمہ ہوگی. جب مالک تشریف لے کے آئیں گے اور پوری کائنات میں جتنا بھی علم بکھرا پڑا ہے اور جتنی ترقی ہو چکی ہے، یہ 2 حروف علم کے ہیں. اتنی جدت، اتنی ترقی جو ہو گئی ہے، یہ 2 علم حروف ہیں جو حضرت آدم سے لے کر رسول خدا تک پھیلائے گئے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، 28 علم کے حروف ہیں. جب وہ آئے گا وہ سب کو پھیلا دے گا. تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی، اور میرے مولا کا نام ہے عدل آل محمد. 2 جملے سنتے جائیے میرے محترم. مجلسوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے امام تک پہنچ جائے. معصوم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت نہیں مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی جہالت سے بھی آگے مرا. میرے محترم سامعین گرامی قدر، تمہارا امام اس شان کا ہے. مولا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عدل آل محمد. پوری کائنات میں دعویٰ کر رہا ہوں، کائنات میں کوئی عدالت عدل کر سکتی ہی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے زیادہ 100 بندے کو قتل کیا. ایسے ایسے قاتل ہیں جنہوں نے 100 بندے کو مارا، 200 بندے کو مارا، 500 بندوں کو ان دہشت گردوں نے قتل کیا. تو عدالت کی مجبوری کیا ہے؟ ہم اسے 100 دفعہ سزائے موت دیتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے. لیکن دی کتنی مرتبہ جاتی ہے؟ 1 مرتبہ، کیونکہ اس کی زندگی ہی 1 دفعہ ہے. اور جب مولا تشریف لائیں گے کسی کے مقدر میں 1000 مرتبہ سزائے موت ہے، 1000 دفعہ زندہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر ماریں گے. اسے کہتے ہیں عدل آل محمد. تو جو ہے میرے محترم سامنے جو سب سے بڑا امام کا سفیر ہے اسے مسلم کہتے ہیں. بآخری جملے فضائل کے میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس کا پیغام پہنچ گیا. جناب مسلم کون منبر پر ہے، فضائل امام بیان کر رہے ہیں. فضائل امام مولا حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں. مسکرا کے فرمایا میرا مولا وہ ہے جو حلیف الایمان ہے. بولو یار میرے محترم سامعین، میرا مولا وہ ہے جو مناجیب الرحمان ہے. تو جو ہے میرا مولا وہ ہے جو کلیم القرآن ہے. بولو یار میرے محترم، یہ جناب مسلم کے جملے ہیں. میرا مولا آقا وہ ہے کوفے کی مسجد میں 70,000 کی بھیڑ میں فضائل مولا حسین پڑھنے والا جناب مسلم بن عقیل، عقیل کا لال، مسکراتے وہ مسلم جس کے لیے مولا علی نے فرمایا تھا عقیل میرے لیے ایک خاندان میں ایک ایسی مزدور کو تلاش کرو، اور اللہ سے میں نے بیٹا مانگا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کے ذریعے سے وہ میرا لال چاند ابھرے گا جو قمری بنی ہاشم ہوگا. اب امام تو مولا علی ہے مگر عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولو یار میرے. اب سمجھو جناب مسلم کس شان کے ہیں، جس شان کے جناب عقیل نے فرمایا اچھا تو غلامی وفا مولا عباس کی مشہور، غلامی جناب مسلم کی مشہور. تو جو ہے میرے ایک دفعہ باواز بلند درود پڑھے محمد. جناب مسلم کیا فرما رہے ہیں 70,000 کوفیوں کے بیچ کہ میرا مولا حسین وہ ہے جو کلیم القرآن ہے. کلیم القرآن، کلیم اللہ جناب موسیٰ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا. میرا مولا حسین وہ ہے جب قرآن اس کے سامنے آتا ہے، قرآن کی جو تلاوت کریں اسے امت کہتے ہیں،
اور قرآن جس کی تلاوت کرے اسے حسین کہتے ہیں. میرے محترم جب قرآن آتا ہے تو قرآن مولا حسین سے کلام کرتا ہے. میرا مولا ہے کلیم القرآن. اب سمجھو میرے محترم سامعین گرامی قدر, میرا مولا ہے کلیم القرآن. میرے محترم سامعین گرامی قدر, پوری کائنات قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو قرآن آقا حسین کی تلاوت کرتا ہے. آگے فرمایا میرا مولا وہ ہے جو مناجیب الرحمان. بھائی عربی جاننے والے بیٹھے ہیں. مناجیب الرحمان, مناجیب الرحمان کسے کہتے ہیں؟ میرا مولا حسین وہ ہے جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر, میرا آقا حسین وہ ہے جو خدا سے سرگوشیاں کرتا ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے ایک محفل میں اللہ کے نبی نے فرمایا چند بندے بیٹھے ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی نہ کریں. اگر 3 بیٹھے ہو تو 2 سرگوشی نہ کریں. اس لیے اگر وہ سرگوشی کریں گے تو تیسرا سمجھے گا میرے خلاف باتیں کر رہا ہے, میرے خلاف باتیں کر رہا ہے. اور پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. نبیوں کی سلطان کی محفل ہے, چند انسان بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں, رسول مولا علی کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں. ایسے عالم میں کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ سرگوشی نہ کرو, آج مولا علی کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں علی کے ساتھ سرگوشی نہیں کرتا بلکہ جلی علی کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اب آئے گا جملہ میرے محترم سامعین گرامی قدر, اب آئے گا پوری توجہ چاہتا جو جاگ رہے ہیں اس کے لیے ہے. اب پوری کائنات آدم و عالم میں, پوری کائنات میں علی اسے کہتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو محمد کے ذریعے علی سے سرگوشی کرتا ہے, اور جب محمد کے ساتھ بولنا چاہتا ہے تو شب معراج پردے کے پیچھے حیدر کے لبوں لیتے ہوئے بول رہا ہے. جو ہے میرے محترم سامنے. اور تیسرا جملہ کیا کہا؟ میرا مولا حسین ہے حلیف الایمان, ایمان کا حلیف. اب میرے محترم ایک لفظ ہوتا ہے حریف, ایک ہوتا ہے حلیف. حریف کہتے ہیں مخالف کو, حلیف کہتے ہیں دوست کو. مثلا قبیلہ فلاں قبیلے کا حلیف ہے, ایک طاقتور قبیلہ ہے, ایک کمزور قبیلہ ہے. اب کمزور قبیلہ طاقتور قبیلے کے بعد جا کے کہتا ہے آپ میرے حلیف بن جائیں, مجھ پر اگر کہیں سے حملہ ہو تو میری آپ مدد کریں. تو وہ حلف اٹھاتا ہے, اس لیے حلیف کہلاتا ہے. اب مولا حسین کون ہے؟ حلیف الایمان. اب ایمان کو جہاں بھی تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی اور ایمان پر حملہ ہوگا, سامنے حسین آ جائے گا. یہ جناب مسلم کا جملہ ہے. میرا آقا ہے حلیف الایمان. اب وجہ کیا ہے؟ حسین کے چاہنے والے بھی کیوں نہیں بہکتے؟ کیونکہ شیطان بہکاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب دل میں کہتے ہیں کیا حسین, ادھر حلیف کو بلاتے ہیں, ایمان زندہ ہو جاتا ہے. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر, ہم تو یہ میرے سائن اور سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا دی ہے. یاد رکھیں میرے محترم سامعین گرامی قدر, ہم تو فضائل علی میں ایک ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں. اسی علی کے لیے محمد نے غدیر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے پوری طاقت سے. جو ہے میرے محترم سامنے, یہ ہے حلیف الایمان. میرا مولا حسین ہے حلیف الایمان. جناب مسلم جا رہے ہیں. اب میرے محترم جاتے جاتے جناب مسلم کو کسی نے کہا آپ کی شکل و شباہت سے ایسا نور اٹھ رہا, جب کوفے جا رہے تھے, کہ اس جیسا انسان میں نے روح زمین میں نہیں دیکھا. اب جملہ سنیے, یہ ساری تقریر ایک طرف ہے, جملہ ایک طرف ہے. آپ کون ہے, کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں چاند اور سورج ابھرنے سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں. چلو یار جملہ بہت بڑا تھا میرے محترم سامنے گرامی کا. چاند اور سورج نکلنے سے, ابھرنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے ہماری بارگاہ سے پوچھتے ہیں, اجازت لیتے ہیں. فرمایا مزید تعارف کروائیے. مسکرا کے فرمایا میں مسلم ابن عقیل. اب سمجھو میرے محترم, تو سامنے اس نے کہا اس شان سے اور اتنا حسین چہرہ اسی خاندان کا ہو سکتا ہے. بولو یار میرے محترم سامنے, اسی خاندان کا. اب جملہ سمجھنا, جس جملے کے لیے میں نے آپ کو آمادہ کیا ہے
اور ایسے عالم میں اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں کوفے میں مولا حسین کا سفیر بن کے، نائب حسین بن کے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، مولا مسلم نے وہاں کوفے جا کے کیا کی؟ مولا حسین کی بیعت لی۔ بیعت وہی لے سکتا ہے، مثلا رسول اللہ کی طرف سے بیعت لے سکتا ہے تو مولا علی، جو اس محمدیت کی منزل پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، وہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، مرشد کریم کی نگری میں مرشد سے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہمارے مذہب میں 12 یا 14 محمد نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، 12 یا 14 محمد نہیں، یہ واحد مذہب ہے، یہ واحد خاندان ہے جس میں علی اکبر بھی محمد ہے، بولو یار میرے میں، جس میں قاسم بھی محمد ہے، جس میں اونو محمد بھی محمد ہے، جس میں شہزادہ علی اصغر بھی محمد ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا انا اول نہ محمد و اوسط نہ محمد و آخر نہ محمد، یہ 12 کے 12 ہیں، بلکہ فرمایا اس میں پہلا بھی محمد ہے، اس میں درمیان والا بھی محمد ہے، اس میں آخری بھی محمد ہے۔ یہ محمدوں کا خاندان ہے، ایک سلسلہ ہے محمدوں کا، ایک صراط مستقیم ہے علیوں کی۔ ارے ایک جام پہ تو نازا ہے ساکھیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے تیری کیا؟ مولا حسین علیہ السلام کہ یہ وہ بھائی جو قرآن مصائب کی بسم اللہ ہے۔ کون جناب مسلم؟ جو کربلا کی پہلی قربانی ہے۔ مظلوم کربلا یہاں آنے کا مقصد صرف رونا ہوتا ہے کہ بی بی کو راضی کیا جائے۔ مولا حسین جب وہاں پہنچے ہیں نا حج کرنے کے لیے مکے میں، تو مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے آباء و اجداد اور خود آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، مولا آپ بہت سارے قربانی کے لیے اب لے کے آتے تھے قربانی کرنے کے لیے، اس سال آپ کے پاس کوئی قربانی نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا تم ہماری قربانیاں دیکھنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا کون سی قربانیاں ہیں؟ فرمایا آئین آئین مسلم، آئین آئین علی اکبر، کہاں ہے میرا لال اکبر، کہاں ہے مسلم، کہاں ہے عباس؟ کہا یہ ہے میری قربانی۔ عزاداران مظلوم کربلا، وفا مولا عباس کی مشہور ہے، غلامی جناب مسلم کی مشہور ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے خیمے میں کہا کون ہے جو میرا سفیر بن کے جائے گا؟ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ جناب مسلم نے کہا آقا میں جو آپ کو غلام حاضر ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا نے فرمایا 2 گواہوں کی بھی ضرورت ہے۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا تیری فوج پہلے ہی تھوڑی ہے، میں تیری فوج کو تھوڑی کیوں کروں؟ ہاں اپنے ساتھ اپنا محمد لے کے جاتا ہوں، اپنا ابراہیم لے کے جاتا ہوں، یہ بچوں کو اپنا گواہ بنا کے لے کے آتا ہوں۔ اگر جملہ سنو گے اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہے۔ جب 12 محرم کو جس کے ادا خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی شریکت الحسین کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں پیچھے گردن کے، اللہ کوفے کے دروازے پر جو ہی بی بی پہنچی ہے، اللہ کوفے کے دروازے سے بی بی کو سلام السلام علیکم شریکت الحسین۔ بی بی نے کہا اماں فضا مجھے کسی نے پہچان لیا ہے۔ فرمایا سامنے دیکھو، اس کان سے اس کان میں رسی بندھی ہوئی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مسلم ہے۔ جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رو، پھاڑے مار مار کے بلند ہو کے رو۔ ایک شخص شرم کر کے روتا تھا، میرے مولا نے فرمایا تو شرم کر کے کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا مولا شرم آتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا تیرے سامنے تیرے 18 برس کے جوان کے سینے میں برچھی کا پھل لگے تو شرم کر کے روئے گا؟ تیرے سامنے تیری 3 برس کی بچی کے منہ پر تماچے لگے تو شرم کر کے روئے گا؟ مولا کیسے رونا چاہیے؟ میرے مولا نے فرمایا ہم غریبوں کو رونے کے تھوڑے سے طریقے ہیں۔ مولا کون کون سے طریقے؟ فرمایا جب ذاکر مصائب پڑھے مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے مومن مصائب جب ذاکر مصائب پڑھے مومن روتا بھی جائے ماتم بھی کرتا
निकलता जाए। मौला तीसरा तरीका क्या है? इतना रोए कि लाश आ जाए। मौला चौथा तरीका क्या है? सिर्फ आंखों से पानी ना आए, खून रोए। का मौला किसी ने खून भी रोया है? फरमाया दो मर्द रोए हैं, एक मसूर रोई है। का मौला वो मर्द कौन है, वो मसूर कौन है? रोते रोते मेरे मौला ने फरमाया था 18 साल उस मसूर ने बुरके में पाला था। जालिम ने बेशर्मी से इधर पर्ची मारी, अकबर के पर्ची लगी, माँ की आंखों से पानी की बजाय खून निकल आया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अदा दराने मजलूम करबला, माँ की आंखों से खून निकल आया। का मौला वो मर्द कौन है? फरमाया सैयद सज्जाद जब तक जिंदा रहे खून रोते रहे। का मौला वो दूसरा मर्द कौन है? फरमाया हमारा कायम आले मोहम्मद जब तक पढ़ते हुए रहेगा खून रोता रहेगा। जज़ाकल्लाह। मौला तेरा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। अल्लाह दराने मजलूम में करबला, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। कूफे की मस्जिद है, गरीब मुस्लिम है। सुबह की नमाज 70,000 नमाजियों ने पीछे पढ़ी। जोहर की नमाज के वक्त 70 नमाजी थे, और मगरिब की नमाज के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो अपने बच्चों के अलावा कोई न था। अदा दराने मजलूम में करबला, कूफी लायूफी बेवफा कूफी जनाब मुस्लिम अपने बच्चों को साथ लेके गली में पहुंचा है। इधर से इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने हमला किया है। हमले के दौरान बच्चे गुम हो गए हैं। सुबह कभी उस गली ढूंढता है, कभी उस गली ढूंढता है, रोते रोते एक ही जुमला कहता है कि अब्बास के भांजे कहाँ चले गए। मातम करो दराने मजलूम में करबला, बतूल की बेटी के पास कहाँ चले गए, और मेरी आंखों का नूर कहाँ चले गए। दराने मजलूम में करबला रोता भी फिरता जाता है और एक जुमला कहता है, या अली मेरे बच्चे गुम हो गए, या अली मेरे बच्चे गुम हो गए। दराने मजलूम में करबला जब शाम को थक गया, एक दरवाजे पर जाके बैठा। एक औरत थी जिसका नाम तारीख ने तबा लिखा है। अदादारो अब न कोई रोए तो अपने गुनाहों की माफी मांगे, इससे बड़ा मसला मैं पढ़ नहीं सकता। अदादराने मजलूम में करबला, उसने दरवाजा खोला, कोई मुसाफिर दरवाजे के आगे बैठा हुआ है। उसने कहा मुसाफिर कोई काम? अदादारो जनाब मुस्लिम ने सर झुका के कहा प्यासा बहुत हूँ, पानी का एक जाम चाहिए। वो पानी लेके आई। जब जनाब मुस्लिम ने पानी पी लिया, उसने कहा मेरे आका हुसैन ने कहा है जिसे पानी पिलाया जाए ना उससे दुआ भी मंगवाई जाए। मेरे हक में दुआ न कर, बल्कि दुआ ये कर, आजकल मेरे मौला का सफीर मुस्लिम कूफे आया हुआ है। दुआ ये कर किसे कूफी की नजर न लग जाए, जनाब मुस्लिम को कूफियों की नजर न लग जाए। अदादराने मजलूम में करबला, जनाब मुस्लिम ने दुआ की, वो जाम लेके अंदर जाने लगी। देखा जनाब मुस्लिम बैठे हुए हैं। जनाब मुस्लिम से कहती है, ऐ मुसाफिर तूने पानी मांगा मैंने दे दिया, पानी मांगा मैंने दे दिया, अब तू जाता क्यों नहीं? रोकते हुए मुस्लिम ने एक जुमला कहा, बहुत बड़ा जुमला है। रोते रोते फरमाया मैं मुसाफिर हूं, घर हो तो जाऊं। उसने कहा अपना तारफ तो करवा। जनाब मुस्लिम ने कहा खुद ही बुला लेते हो फिर पूछते हो तारफ करवा। कहा कौन है? फरमाया आना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं। कांप के कहती है बेशक तू शक्ल शबाह से मुस्लिम लगता है लेकिन निशानियां पूरी नहीं है। तेरे साथ बीबी के बच्चे भी तो आए थे, मोहम्मद इब्राहिम कहाँ है? रोते रोते मुस्लिम ने कहा कभी उस गली तलाश करता हूँ, कभी उस गली तलाश करता हूँ, पता नहीं कूफे वालों ने क्या जुल्म किया है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए हैं। अदादराने मजलूम में करबला, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला नहीं। आका हमारे घर आइए। अदादराने मजलूम में करबला, थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया। उसने कहा अब बार बार कमरे में जा रही है, ए अम्मा वजह क्या है? क्या चुप कर जा, अर्श के मालिक हमारे घर में आए हुए हैं। क्या कौन आया हुआ है? क्या मुस्लिम आया हुआ है। वहां चुप कर गया। सीधा इब्न ज़ियाद के पास जाके कहता है जिसे तू जगह जगह ढूंढ रहा है वो हमारे घर है। अदादराने मजलूम में करबला 2000 उसने सवार भेजे, हाथों में नंगी तलवारें हैं। उन्होंने आकर घेरा डाल लिया। जनाब मुस्लिम ने घोड़ों की आवाज सुनी, तलवार निकाल के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब तबा ने आगे आके हाथ किए, मौला मेरे मेहमान हैं और ये मेहमानी पर इज्जत का दाग लग जाएगा, आप न जाए मैं जाती हूँ। फरमाया यहाँ मसला मेरी गैरत क्या है? तू अब्बास की कनीज है ना महरमों के सामने जाएगी, मुस्लिम मरने से पहले मर जाएगा। मैं कहूंगा मेरे मौला आज तो अब्बास की कनीज को भी पसंद नहीं करते बाहर जाए। कल अब्बास की मूर्छें ला दिया, कभी कूफे में, कभी शाम में, कभी उस दरबार, कभी उस दरबार।
जज़ाकल्लाह। मंदिर का बड़ा था, खुदा तेरा शुमार उन्हें रुलाने वालों में करे। इस तरह भी अपनी आदत डाल कि रो रो के बीबी को पूसा देना है, जी भर के बीबी ज़हरा को राजी करना है। अज़द अरब बीबी बहुत दूर से पूसा लेने के लिए आई है, आज मुस्लिम का पूसा लेने के लिए आई है। अज़द अराने मजलूम करबला, अज़द आरो जनाब मुस्लिम ने हमला किया और इस तरह इस शान से हमला किया, किसी को कमर से उठा के छतों पर फेंक रहे हैं, किसी को उठा के थप्पड़ मार के दूर गिरा रहे हैं, किसी को तलवार से काट रहे हैं। फिर कहा गया और कमर भेज, 2000 और आए, फिर 2000 और आए। उसने कहा 6000 से ज्यादा लश्कर। किसी ने कहा तूने सब्जी फरोश के साथ मुकाबले के लिए नहीं भेजा, तुझे ये नहीं पता ये कमरे बनी हाशिम का भाई है, ये हाशिमी जवान है, तुझे क्या पता इनकी शान क्या है। अदा दराने मजलूम में करबला बस मुख्तसर धोखे से जनाब मुस्लिम को गड़े में गिराया गया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है। जिसे रोना ना आया वो अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने सर को झुका के एक जुमला कहे, ए बीबी मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे माफ कर दे, पता नहीं आज मुझे क्यों रोना नहीं आ रहा। अल्लाह दराने मजलूम में करबला। फिर हुआ क्या, जनाब मुस्लिम को रस्सियों से जकड़ा, इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में लेके आए। इब्ने ज़ियाद से किसी ने कहा, ए मुस्लिम का मुस्लिम इब्ने ज़ियाद को सलाम क्यों नहीं करता। उसने कहा मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, मेरा अमीर हुसैन है। मेरे मौला ने वही बैठे बैठे कहा, ए अमीर मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, आज के बाद दुनिया तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी, मुझे गरीब जज़ाकल्लाह मुझे गरीब हुसैन कहेगी। अज़द अराने मजलूम में करबला, खुदा लानत करे बकर बिन हमरान पर। इब्ने ज़ियाद हरामी ने कहा दारुल अमारा की छत पे ले जा और जनाब मुस्लिम का सर काट दे। अज़द दारुल अमारा की छत पे लेके जा रहा है, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला नहीं है। दारुल अमारा की छत पे लेके जा रहा है, वहीं जाते जाते जनाब मुस्लिम ने कहा अस्सलामु अलैका या मौला अबा अब्दुल्लाह, ए आका हुसैन तुझ पे मेरा सलाम। अल्लाह ताला मेरे मौला ने वहां रोना शुरू कर दिया और मेरे मौला ने कहा मुस्लिम तुझ पे भी मेरा सलाम, और मेरी जान तुझ पे भी मेरा सलाम, और परदेसी भाई तुझ पे भी मेरा सलाम, और मजलूम भाई तुझ पे भी मेरा सलाम। अल्लाह ताला बीबी शरीकतुल हुसैन ने मौला हुसैन को रोते हुए देखा, हाथों को जोड़ के कहा भैया अकेले अकेले रो रहे हैं, वजह क्या है। पर माँ बहन तू सुनेगी तू भी रोएगी। कहा क्या हुआ। कहा मेरी मलका लाहौर का वक्त उजड़ने वाला है, अब्बास की बहन का वक्त उजड़ने वाला है। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला पर इतना जुमला कहना था। बीबी ने तड़प के कहा हाय मेरी माँ के चुनाव, हाय मोहम्मद इब्राहिम के बाबा, हाय मेरा भाई। अल्लाह ताला ने मजलूम में करबला जब बहन भाई रो रहे थे, मौला अब्बास आए, तड़प तड़प के रोना शुरू किया। कहते हैं आप हमें भाई, लेकिन आप मुझे बताते नहीं हमारी जिंदगी में आप क्यों रो रहे हैं। इससे बड़ा आखिरी जुमला मुसीबत का है, इससे बड़ा मसायब नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं। रोते रोते फरमाया अब्बास वादा कर तू जाने जाएगा तो नहीं। कहा मौला आपकी इमामत का वादा, मैं जाने की जिद नहीं करूंगा। मौला ने फरमाया 2 उंगलियों के दरमियान देख। जो ही 2 उंगलियों के दरमियान देखा तो मौला अब्बास ने क्या देखा, एक मजलूम है, लाखों मारने वाले हैं, एक मरने वाला है। रोते रोते मौला अब्बास ने कहा मौला इतना तो नजर आया जालिम दारुल अमारा पर लेके जा रहे हैं, और जो एक है वो पता नहीं कौन मजलूम है। फरमाया गौर से देख। जो ही देखा तड़प के कहता मौला मुझे कूफे पहुंचाइए, ये तो मुस्लिम को लेके जा रहे हैं। फरमाया अभी अभी वादा किया था कि मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, दारुल अमारा की छत ऊंची है, मुस्लिम का सर नीचे गिरेगा, मैं सर को संभाल लूंगा। फरमाया नीचे देख। क्या देखा, काले बुर्के वाली बीवी है, मौत की पट्टी बंधी हुई है, दाया हाथ पहलू पर है, रो के कहती है आ मेरे मुस्लिम आजा, आ मेरे बच्चे, मैं बगिया छोड़ के आ गई हूँ, मातम मुस्लिम बने बने लगी। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, इस्लाम को खैर होगा अदाकारी Ya बात Hussein, Ya 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 Hussein,
Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.